الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم حمد و ثنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آن گن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان
امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات ذی وقار وہ اعمال جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ہمارا عنوان، اور تقریباً آپ کے سامنے 9 اعمال کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اگر انسان وہ کام کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو آخری 2 باتیں، جو آخری 2 کام کہ ایک 2 کھوکھلی چیزیں زبان اور شرمگاہ، کہ اگر انسان ان کی حفاظت نہیں کرے گا تو یہ دونوں چیزیں انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، آج جو 2-3 گناہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہوں، ان کا جو انسان ہے وہ کام کرنے ہیں، جو اعمال سرزد ہونے ہیں، ان کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ ان میں سے پہلے پر احسان جتلانا۔ احسان جتلانے کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر بعد میں اسے کہے کہ میں نے فلاں ٹائم تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تو میرے بھائیوں یہ بہت برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ دیکھیے، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو جتلا دیا کہ ہم نے تمہارے ساتھ فلاں ٹائم یہ نیکی کی تھی، تو اس نیکی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں جو احسان جتایا جاتا ہے اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے، کسی غریب کی کوئی مدد کی جاتی ہے، یا کسی کے اوپر کچھ خرچ کیا جاتا ہے، تو زیادہ احسان اس خرچ کا جتایا جاتا ہے۔ اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم خرچ کہاں کہاں پہ کرتے ہیں، اور حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کیا ہوا جو صدقہ ہے، جو دینار ہے، وہ انسان کا اپنے اہل و عیال پر ہے۔ اگر انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، اور دوسری بات جب خرچ کیا جاتا ہے اسی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے جو بندہ مجبور ہوتا ہے، کہ اسی کے اوپر خرچ کرے گا جو مجبور ہوگا، تو جو اہل و عیال ہے، جس کی ذمہ داری ہے بندے کی، بندہ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اگر پھر بعد میں اسے یہ بھی کہا جائے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ خرچ کیا، تو اس کا خرچ کیا ہوا اس کو کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ کے ایک لقمہ ڈالتے ہو ثواب کے لیے سے، تمہیں ثواب ملے گا اس کا بھی، لیکن اگر بعد میں اسے جتا دیا جائے کہ تمہیں میں نے روٹی دی ہے، کھانا دیا ہے، ختم معاملہ۔ اس کے بعد اگر ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اگر بعد میں آپ انہیں کہیں کہ میں نے فلاں ٹائم میں تمہاری یہ مدد کی، تمہیں یہ چیز دی تھی، تم مجبور تھے، تمہیں فلاں چیز دی تھی، وہ دینے کا مقصد ختم ہو گیا، تو احسان جتانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ فرمایا نہ تو اللہ انہیں دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ انہیں اٹھا کے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے بندے ہیں؟ فرمایا بوڑھا زانی، یعنی ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھی وہ زنا نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس کو پاک کرے گا، بلکہ اس کو اٹھا کے سیدھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پوچھا گیا دوسرا شخص، فرمایا جھوٹا حکمران جو اپنی رائے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ سوچیے حکمران کو کون پوچھنے والا ہے، کس نے پوچھنا حکمران سے، لیکن پھر بھی وہ اپنی رائے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔
فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ ہی اس کو پا کرے گا اٹھا کے سیدھا جہنم میں۔ پوچھا گیا تیسرا بندہ، کہا متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر، اللہ تعالیٰ نے فقیری کی حالت میں رکھا ہوا ہے، غریب رکھا ہوا ہے، پھر بھی اپنے اوپر گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا کل قیامت والے دن، اور نہ ہی اس کو پاک کیا جائے گا بلکہ سیدھا جہنم میں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کے بعد، فرمایا جو بندہ اپنا کپڑا ٹخن سے نیچے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کی طرف نہیں دیکھے گا، نہ ہی پاک کرے گا اٹھا کے جہنم میں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور کون شخص ہے؟ فرمایا احسان جتانے والا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ کہ انسان کسی کے پسی سے فائدہ اٹھائے، اس کو طعن و تشنیع کرے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، میں تمہیں فلاں چیز دی تھی، اتنا بڑا گناہ یہ احسان جتانا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نہ دیکھے گا نہ پاک کرے گا، ایسے بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ بندہ جو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ان لوگوں کی طرف نہ تو دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ ہمیں عام محسوس ہوتے ہیں، یعنی ایک جھوٹ بول کے مال بیچو تو عام ہے ہمارے معاشرے میں، کہ کتنے کے دنوں کی پڑی ہوئی چیز کہتے ہیں تازی چیز ہے، بالکل ہمارے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے کہا تھا نا کہ ایسے گناہ ہمارے معاشرے میں جو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا وہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی بدولت انسان جہنم میں چلا جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا کوئی گناہ سمجھتے اسے؟ ہمارے معاشرے میں یہ فیشن بن چکا ہے، اس کو فیشن کے طور پہ اپنایا جاتا ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں آگے ایسے لوگوں کی طرف، سیدھا جہنم میں۔ زناکاری کتنی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، حکمران عوام کے ساتھ کتنا دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، نہیں پتہ ہے کل قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو احسان جتانا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس کے بعد جھوٹ بولنا انتہائی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کی رہنمائی گناہ کی طرف کرتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ ہمارے معاشرے کی صورتحال دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کس قدر عام ہے، کہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بات بات کو کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ کسی دوسرے کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ بندہ بالکل سچ ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی گارنٹی کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اتنا یہ عام ہو چکا ہے، اور اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور یہ ٹیلی فون آ کے تو اس کو بہت ہی آسان کر دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیلی فون کے اوپر جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو جھوٹ جھوٹ ہی ہے اور یہ گناہ ہی ہے، اور پھر آپ اگر ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو پھر درجنوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو جھوٹ پھر بھی جھوٹ کا جھوٹ ہی رہتا ہے۔ تو یہ انتہائی کبیرہ گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور انسان کا ٹھکانہ اس سے جہنم بن جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جھوٹ انسان کی جو رہنمائی ہے وہ گناہ کی طرف کرتا ہے۔ جب آپ زبان سے اس کو ادا کر رہے ہیں تو آپ گناہ ہی کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں؟ نیکی کرتے ہیں تو کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ بولے تب جاتا ہے جب گناہ ہوتا ہے، تو گناہ کے اوپر پھر گناہ، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر گناہ، یعنی ایک گناہ کے اوپر گناہ ہوتے جا رہے ہیں، تو انسان کے نامہ اعمال کی کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتنا جھوٹا، اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کہ اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ جھوٹا بندہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور گناہ جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا، جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، وہ ہے فضول گفتگو۔
کہ ایک انسان بولتا ہے بولتا ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں، فضول بولنا. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیچھے میں بھی رکھی تھی. حضور سے فرمایا کہ جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو سچی بات کرے، حق بات کرے، یا چپ رہے، منہ بند رکھے. ہم نہ تو سچی بات کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، اور فضول بولتے رہتے ہیں، بے مقصد گفتگو، کوئی مقصد نہیں، بس ویسے ہی بولنا. تو یہ جو ویسے بولنا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پیچھے بیان کی تھی کہ حضور سے فرمایا کہ انسان کے منہ سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، اور وہ جملہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے گناہ وہ ہیں جو انسان کی زبان سے سرزد ہو رہے ہیں. اور یہ اگر انسان اپنا منہ بند رکھے، زبان کو صحیح استعمال کرے، تو سوچے کہ ہم کتنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد بخل سے کام لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے پھر بھی اس کو خرچ نہ کرنا، اس کو بند کر کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا. ویسے ہی پڑا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ بخل سے کام لینے والے بندہ جہنم کا ہی حقدار ہے. یعنی جو بندہ بخل سے کام لیتا ہے وہ جہنم کا ہی حقدار ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، نہ تو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. وہ کس لیے رکھا ہو سکے، اس کا کیا مقصد ہے؟ پڑا ہوا انسان کے پاس ویسے ہی. تو حضور سے فرمایا کہ وہ بندہ جو بخل سے کام لیتا ہے وہ جہنم کا ہی حقدار ہے. اس کے بعد یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا، کہ آپ نے کوئی بات نہیں کی اور آپ کا نام لگا کے آگے لوگوں کو بیان کرنا. اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ کچھ میں بات بیان کروں گا. صرف مختصر یہ کہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہے کہ اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اپنی مشہوری کے لیے. یہ حضور نے یہ بات بیان کی، حدیث فلاں کتاب میں ہے، نام نہیں کہ مشہور ہو جائے گی، اور نہ حدیث ہے، نہ کوئی قول ہے، نہ کوئی آیت، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اپنے سے لکھی ہوئی بات کو اتنا مشہور کر دیں گے. تو حضور سے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. تو اس معاملے میں ہمیں خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہمیں پہلے اس کی مکمل تحقیق کرنی ہے کہ آیا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے یا نہیں کی، اس کا کوئی حوالہ ہی موجود ہے یا نہیں، یا اپنے سے کسی نے لکھا اور آگے شیئر کرتے کرتے اور لاکھوں پہنچ جاتی ہے، لیکن کوئی بندہ اس کی تحقیق نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حرام چیزیں، یعنی اگر کوئی بندہ حرام کھا رہا ہے اور پھر آگے اس کی اقسام کہ وہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جو گناہ معمولی معمولی لگتے ہیں ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی گناہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.